السلام علیکم دوستو۔ اب مسجد عبداللہ بن عباس دیکھنے کے بعد، عبداللہ بن عباس مسجد کی زیارت کے بعد ہم لوگ اس انگوروں کے باغ میں ہیں۔ انگور اور انار کے باغ یہاں پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے طائف آئے تھے تو یہاں کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر یہاں کے لوگ جو تھے، جو یہاں کے سردار لوگ تھے، وہ یہاں کے لفنگے بچوں کو کہا کہ ان پر پتھر برسائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں کے لفنگے بچوں نے پتھر برسائے، اور اتنا پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے خون نکلنے لگا اور آپ کے جوتے مبارک، نالین مبارک خون سے بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آ کر آرام فرمانے لگے۔ تو یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا، تو اس کو بھی آپ کے حالات پہ رحم آ گیا، تو اس نے اپنے نوکر عداس سے اس انگور کے باغ سے انگور اور انار کے جوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عداس کے دوارا بھیجا۔ یہاں اس عداس کے نام پر ہی یہاں مسجد عداس بنی ہوئی ہے، جو مسجد عداس کا جہاں گھر تھا وہاں مسجد عداس بنی ہے۔ تو اس باغ میں ہم لوگ آئے اور اس باغ کی زیارت کی، تو آپ نے جب وہ انگور اور انار کا رس لے کر، جوس لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، اور وہ عداس جو نوکر تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہت ہی غمگین دعا کی یہاں طائف میں۔ تو ایک فرشتہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ حکم فرما دیں تو یہاں میں ان دو پہاڑوں کو دبا دوں، بیچ میں یہ سارے طائف والے ختم ہو جائیں گے، ان کے نیچے کچل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ آپ نے کہا نہیں، آپ ان کو نہ کچلیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں جو ہیں ایمان لائیں اور اللہ پہ ایمان لائیں۔ تو پھر انہوں نے دعا نہیں کی، آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اور دیکھیں اس کیا کہتے ہیں باغ میں کتنے خوبصورت پیڑ ہیں، اور یہاں پہ پانی دیکھیے کیسے گر رہا ہے، اور اس باغ میں انار اور انگور، شریفہ، پپیتا، امرود، یہ سب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ باغ سرکار کے زمانے کی ہے، پیڑ تو اب نہیں ہے، لیکن یہاں آپ لوگ زیارت کیے۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کے صدقے میں آپ سب کی جائز تمنا پوری کرے اور یہاں آنا نصیب کرے، ہر مسلمان کو یہاں آنا نصیب کرے۔ اور اس باغ سے جب ہم لوگ پھر آگے بڑھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اس جگہ کی زیارت، یہاں ایک مسجد ہے، یہیں پہ آپ صلی اللہ ایک تکونا پتھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پتھر کے سہارے بیٹھے تھے۔ تو یہ جو آپ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں مسجد کی باؤنڈری ہے، اسی باؤنڈری کے اندر وہ پتھر ہے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام، وہ جو ترچھا پتھر دکھائی دے رہا ہے یہی وہ پتھر ہے جس پہ آپ ٹیک لگا کر یہاں بیٹھے تھے، اور آپ کو جوس دیا گیا تھا تو آپ نے پیا تھا۔ اور یہ مسجد بھی بغل میں بنی ہے، 2 محراب، ایک اندر ہے ایک باہر ہے، گرمیوں میں باہر نماز ہوتی ہے۔ یہیں پہ اسی پاس میں یہ جو مسجد آپ کو دکھ رہی ہے اس کو مسجد علی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ مسجد بلال بھی کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے طائف کی زیارت کی، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں نصیب کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔